أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سجاوار ہے، جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ایسے ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے پے در پہ انبیاء کرام اس دنیا پر بھیجے گئے. ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو. آمین اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. محترم ناظرین، نوجوانان کرام، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت مجھے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ یہ ہے: دور حاضر میں دینی معاشی ضرورت اور اس کے تقاضے. یہ بہت ہی عمدہ اور وسیع عنوان ہے اور ضرورت بھی ہے. آج کے اس دور میں سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ معاش کسے کہتے ہیں، معاش کا مطلب کیا ہے، معاش یہ ہے کیا. معاش کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا. لیکن ہم مراد کیا لے رہے ہیں؟ مثالی مسائل. زندگی کے اندر روزی روٹی کا مسئلہ. گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی روزی روٹی کا مسئلہ یہ معاشی تعلق ہے. اسی لیے اردو زبان کے اندر اسے معاش یا معیشت کہا جاتا ہے. معاش کے بغیر انسان کی زندگی کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. معاش اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ کمانے کا جائز راستہ نہیں ہے، تو انسان زندگی کیسے گزارے گا؟
اس کی بیوی نہ ڈھنگ سے ان کے ساتھ رہے گی، نہ ان کے بچے، نہ وہ خود وہ انسان سکون کی زندگی گزارے گا۔ اسی لیے ایک وقت تھا کہ جب انسان محنت اور مزدوری کرتا تھا تو کم پیسے میں بھی ان کی زندگی کے اندر سکون کے ساتھ وہ زندگی گزارتا تھا۔ ایک ایک افراد کے پاس 20-20 فرد ہوتے تھے اور کم پیسے میں بھی وہ خوشحال زندگی گزارتا تھا۔ لیکن آج کا صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کم ہے ہمارے افراد گھروں میں، تب بھی ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ برکتیں کیسے نہیں ہوتی۔ کمائی تو اچھا ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، گزارا کیسے ہوگا؟ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کی ضرورت جو ہے اس دور میں حلال طریقے کا کمائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت نازل کی ہے، سورۃ القریش، اور اللہ رب العالمین نے قریش والوں کو یہ یاد دلایا کہ اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے کافروں مشرکوں، یاد کرو تم پر ہم نے 2 بڑی نعمتیں دی ہیں، 2 بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت تو یہ ہے کہ پورے عرب کے اندر لوگ چور ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں، تمہارے مکے کے اندر نہ ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، نہ چور چوری کر سکتے ہیں، تم بڑے آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہو۔ یہ پہلی نعمت ہے تمہارے لیے۔ دوسری نعمت اللہ نے کیا وجاہت کی اسی صورت کے اندر ہے، اے قریش کے لوگوں، گرمی اور جاڑے کے موسم میں اپنا قافلہ لے کر کے، تجارت لے کر کے، بزنس کے قافلہ لے کر کے تم جاڑے میں یمن کی طرف جاتے ہو اور گرمی میں شام کی طرف جاتے ہو اپنے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے۔ اے قریش کے لوگوں، یہ دوسری انعام بھی تم پر بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی بات تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں وضاحت کی ہے، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اے قریش کے لوگوں، اے مشرکوں، اے مکے کے کافروں، تم یاد کرو اس پروردگار نے تم پر یہ کتنی بڑی نعمتیں دی ہے کہ تم جاڑے کے موسم میں بھی اور گرمی کے موسم میں بھی، جاڑے میں تم یمن کی طرف اپنا قافلہ لے کر کے نکلتے ہو اور گرمی کے شدت کے موسم میں بھی تم شام کی طرف اپنا قافلہ لے کر کے نکلتے ہو، اپنا کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے تم رواں دوا ہوتے ہو، آرام کے ساتھ جاتے ہو، سکون کے ساتھ جاتے ہو، اور یہ کام کرنے کی تمہیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے، مہلت دی۔ کم بڑی نعمت نہیں ہے بھائی بزنس۔ اس آیت میں معاش کا تعلق بزنس سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات اللہ نے کیا کہی، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اے قریش کے لوگوں، یہ جو 2 عظیم نعمتیں ہیں، یہ 2 بڑی نعمتیں جو تم پر ملی ہیں، اس اللہ رب العالمین نے اس خانہ کعبہ کے جو مالک ہیں، یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تم پر ملی ہے۔ گویا کہ قریش کے لوگوں، اے قریش کے کافروں، اے قریش کے مشرکوں، تم اس خانہ کعبہ کا جو رب ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اس پروردگار کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں، تیسرا انعام بھی اللہ نے نچھاور کر دی، الذی
اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اے قریش کے لوگوں، پورے عرب کے اندر لوگ تو خوف اور دہشت کی زندگی گزارتے ہیں، بھوک اور قلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اے مکے کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، تمہیں اللہ رب العالمین نے بھوکا نہیں رکھا ہے، قلت کی زندگی تمہیں مہیا نہیں کیا ہے، تمہیں خوف کی زندگی اللہ نے نہیں نوازا ہے، تمہارے پر بھوک اور خوف سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی ہے، گویا کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو۔ تو معاش کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہوتی، قرآن سے دلیل ملی ہے۔ معاش ہر انسان کی ضرورت ہے اس دنیا میں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس ایک دن کا ہی اگر خوراک ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ نے اس کو بہت بڑی دولت دے دی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ایک ہی رات کا، ایک دن کا خوراک ہو، ایک وقت کا خوراک ہو، تو گویا کہ تم یہ سمجھ لو کہ ساری دنیا کی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ آئیے اسی بات پر ایک دیتے ہیں دلیل حدیث سے۔ سنن ترمذی کتاب الزہد باب نمبر 34 حدیث نمبر 2346، نوٹ کر لیجیے اور دیکھ لیجیے گا اچھی طرح سے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے پاس یہ 3 نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے آپ نے کیا فرمایا؟ پہلی نعمت کہا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اس اللہ رب العالمین کی طرف سے معاش کی جو سب سے پہلی نعمت ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ سکون کے ساتھ اگر مہیا کر رہا ہے اور تم آرام سے زندگی گزار رہے ہو، تو سمجھ لو کہ اے لوگوں تم پر اللہ کی یہ بہت بڑی کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت، اے لوگوں اگر تمہاری عافیت معافن عافن فی جسدی، یہ حدیث کے الفاظ ہے، تمہاری عافیت جسم کی ایک بھی بیماری نہیں ہے، تم اس سے بری ہو اور سکون کے ساتھ تم ایک وقت کا کھانا ہی کھا رہے ہو، چاہے ایک تیسری انعام اللہ کے نبی نے کہا چاہے ایک وقت کا خوراک اگر تمہارے پاس موجود ہو، تو اے لوگوں تم یہ سمجھ لو کہ ساری دنیا کی دولتیں تمہارے پاس موجود ہیں، ساری دنیا کی دولت۔ آج تو ایسا نہیں ہے الحمدللہ، صبح کھاؤ تو شام کا کھانا ہمارے گھر میں نہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن آج ضرورت کس چیز کی ہے کہ انسان نہ حلال کو حلال سمجھ پا رہے، نہ حرام کو حرام سمجھ پا رہے۔ میں نے شروع میں کہا یہ عنوان بڑا وسیع ہے، خالی میری طبیعت ناساز ہو گئی، ورنہ اس عنوان میں 3 گھنٹہ میں بولتا۔ نہ انسان حلال کو حلال نہ حرام کو حرام، کہا کہ ایک وقت کی کھانا اگر ہے تو بڑی دولت۔ ذرا ایک سیرت کا واقعہ دیتا ہوں۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں بھائی، پیر سے لے کر کے سر تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ہماری زبان سے اتنی اللہ کی ذکر اذکار ہوتی ہے، نہ ہم اللہ کے لیے رات دن بندگی کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ کسی کو توفیق دی تو اللہ ماشاء اللہ ذکر کرتے ہوں گے اللہ کی۔ ذرا اس نبی کو دیکھو جس کے سینے کو آب زمزم سے دھویا گیا، جو نبی ساری امتیوں کے لیے شفیع المجنبین ہے، ساقی کوثر امام اعظم ہے، اس نبی کی گھر کا ذرا جائزہ لو، کئی دن تک بھوکا فاقا بھی زندگی گزاری۔ وہ عمر فاروق کی تاریخ اٹھاؤ جس کی حکومت تو بعد میں اللہ نے نوازا کہ فرانس سے لے کر کے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی، اتنے بڑے امیر، اتنے بڑے خلیفہ، اور بھوک کی شدت سے ایک وقت کے نوالا بھی نہیں، بھوک کی تڑپ سے گھر سے باہر نکلا۔ اس ابو بکر صدیق کی تاریخ کا مطالعہ کرو جس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت دے دی، جسے عشرہ مبشرہ کی خوشخبری ملی۔ یہ ابو بکر بھی بھوک کی شدت سے، روزی روٹی کی شدت سے، معاشی زندگی کے حالات سے گھر کی باہر نکل جاتے ہیں، راستے میں عمر فاروق سے ملاقات ہوتی ہے،
सवाल करते कि तुम्हें इतने तारीकी में घर से तुम्हें निकलने पर किसने मजबूर किया है? उमर फारूक भी जवाब देता है, ऐ अबू बकर सिद्दीक, भूख की तड़प और भूख की शिद्दत ने मुझे घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। दोनों रास्ते में मुलाकात हुई। लिखा है सीरत के निगारों ने, चलने लगे, कुछ और आगे गए। इमामुल अंबिया, शफीउल मुजनबी, साक़ी कौसर, जो कायनात का ताजदार बना करके भेजा गया है, ऐसे नबी से भी रास्ते में मुलाकात हो जाती है। उमर फारूक भी देखते हैं, अबू बकर भी देखने लगते हैं। अल्लाह के नबी की निगाह जब ये दोनों साहबा पर पड़ती है, आप सवाल करके बैठते हैं, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, बता कितनी तारीकी में, इतनी रात में तुझे घर से निकलने पर किसने मजबूर कर दिया है? उमर फारूक और अबू बकर ये दोनों जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये माशी जिंदगी की भी बड़ी जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी, आज मुझे भूख की शिद्दत ने, भूख की तड़प ने मुझे घर से निकलने पर बाहर किया। ये जब अल्फाज में नबी की कानों में टकराए, मेरे नबी कहते हैं, ऐ अबू बकर, ऐ हजरत उमर, सुन लो, तुम दोनों जिस चीज के लिए घर से बाहर निकले हो, ये नबी भी उसी चीज की भूख की तड़प से घर से बाहर निकल। चलो चलो तीनों चलो। तारीख के अंदर आता है, अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर चले गए। भाई आज कर 12-1 बजे रात में कोई अगर हमारे घर में आ जाए तारीखी में, तो हम घर के दरवाजा खोलेंगे क्या? अंदर से ही आवाज लगा देंगे, अरे तुझे अभी टपकना था क्या? सुबह नहीं होती, घर का दरवाजा खोला गया। कहा नबी आए, बैठे, मेहमान नवाजी की, कच्चे पक्के जो भी खजूर थी सामने पेश कर दी। और पेश करने के बाद उसने जज्बाती में मेहमान नवाजी की खातिर के तवाज़ो के लिए बकरे भी ज़ब्ह किए। हदीस में बड़ा लंबा वाक़या आया है, मैं सिर्फ एक नुकात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी के सामने सब कुछ बन के तैयार। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम हदीस की किसी किताब में रोटी की साइज नहीं बताई गई है कि रोटी का साइज क्या था, उसके अंदाज क्या है। आज तो हमारे यहाँ कैसे रोटी होती है आपको अच्छी तरह से मालूम है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि एक रोटी का टुकड़ा और चंद बोटी उसके अंदर रख दिया गया है और कहा कि उठा करके ले जा और मेरी बेटी फातिमा को भी दे देना, कई दिन से मेरे घर में आज चूल्हा भी नहीं जला है। ऐ लोगों याद करो, यही तो वो माश की जरूरत है कि जो नबी खातमुन नबी ने कई दिन से उनके घरों में फिक्र और फाका की जिंदगी हो रही है। आज अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नवाज रहा है, अच्छी तरह से अगर जिंदगी में हमें खाना पीना मुहैया कर रहा है, तो आज हमारी जबान से ये जुमले क्यों निकलती है कि हमारे घरों में बरकतें क्यों नहीं होती? उस नबी से सीख कभी आपने ये नहीं कहा कि बरकतें क्यों नहीं होती। खाना पेश किया गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर फारूक सामने बैठे दस्तरखान के अंदर। अल्लाह के नबी की आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकलने लगे। यही तो जुमला मुझे बताना था। और अल्लाह के नबी से कहते जा रहे हैं, ऐ उमर, तो उमर फारूक कर है, ऐ अल्लाह के नबी खाइए, इतनी अच्छी निमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नवाजा है। ऐ अल्लाह के नबी खाइए, आंसू क्यों बहा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? कई दिन से हमें तो ये गिज़ा नहीं मिला था, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहैया किया है। ऐ अल्लाह के नबी खाइए, आंसू क्यों बहा रहे हैं? अल्लाह के नबी जो जवाब देते हैं, ऐ जोधपुर के रहने वालों, ये जवाब को अपने जहन नशी कर लो। अगर आपके घर में 1 साल का राशन मौजूद है तो आप खुशकिस्मत हैं। अल्लाह के नबी की ये जुमले का जवाब जरा सुनो। अल्लाह के नबी क्या जवाब देते हैं? ऐ उमर, ऐ अबू बकर, जो ये निमत हम खा रहे हैं, जो ये खाना हमारे मुंह के अंदर दाखिल किया जाएगा और अभी हलक के नीचे तो उतरेगा, हजम तो हो जाएगा, लेकिन ऐ उमर, ऐ अबू बकर, याद रखना कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नेमत के बारे में सवाल करेगा कि ऐ मोहम्मद, ऐ उमर, ऐ अबू बकर, हमने तुझे अच्छी निवाला खिलाया था, अच्छा खाना मुहैया किया था, तुमने उस खाने की ऊपर अल्लाह की शुक्र अदा की कि नहीं की? वही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरैश के लोगों की इसी आयत की जिंदगी कही, ऐ कुरैश
لوگوں خوف کے ڈر کو تمہارے دلوں سے نکال دیا ہے، ڈاکوؤں کے ڈر کسی کی مجال نہیں، تمہارے مکے میں چوری کرے، یہ ساری نعمتیں تمہارے اوپر دے دی ہے، تو اے قریش کے لوگوں تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو، سکون کی زندگی لیتے ہو، ان نعمتوں پر تم اللہ کی شکر ادا کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ پیغام جب قریش پر ہوئی تو یہ پیغام جودھ پور کے رہنے والوں پر بھی لاگو ہو سکتا ہے، بمبئی کے رہنے والوں پر بھی لاگو ہو سکتا ہے، احمد آباد کے رہنے والوں پر بھی لاگو ہو سکتا ہے، کولکتہ کے رہنے والوں پر بھی لاگو ہو سکتا ہے، بہار کے رہنے والوں پر بھی لاگو ہو سکتا ہے، گویا کہ پورے خطے کے بسنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام لاگو ہے، کیونکہ قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کی آیت میں وضاحت کر دی ہے کہ ہم تمہارے اندر اگر ایک ایک نوالا بھی کھلا رہے ہیں تو تم اللہ کی شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے یہ روزی مہیا کیا ہے۔ آج کیسے بآسانی کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں۔ معاش کا پہلا اسباب آئیے دیکھتے ہیں، جو آج برکت نہیں ہوتی ہے کمانے کے باوجود بھی، ایک ایک فرد تھا تب بھی ان کے گھروں میں برکتیں بھی سکتی تھی۔ آج تو کتنے کما رہے ہیں بھائی سب مل کے، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ برکتیں نازل ہیں۔ آئیے برکت کہاں سے ہوتی ہے اور آپ کی زندگی میں سکون اور چین اور برکت اگر دے گا، جو مال آپ کے پاس ہے، پہلے اسباب یاد رکھیے گا، یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، وہ آپ کا نہیں۔ یہ اللہ کی مال ہے۔ سورہ حدید کی 7 نمبر کی آیت پڑھیے گا، اس کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا، جو انسان کہتا ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، وہ قارون ہے، قارون کی سوچ رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیونکہ مال تو اللہ کی ہے بھائی، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ہاں اللہ نے ہمیں یہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اے میرے بندو، ہم نے تجھے جو مال دی ہے، جس مال کا ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، اے میرے بندو تم اس مال میں خرچ کرو۔ اس قرآن کی آیت سے پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، اللہ کی دی ہوئی مال اگر ہم خرچ کریں گے، یتیموں کو دیں گے، بیواؤں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے، اگر ہم صدقہ بھی کرنے لگیں گے تو آج ہماری روزی روٹی کی برکتیں بکھر جائیں گی اور سکون کی زندگی آ سکتی ہے۔ دوسرا اسباب، آج انسان جو معاشی زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہے اور بڑے پریشان حال ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ انسان نہ مال کمانے کے وقت وہ حرام کو حرام سمجھتا ہے، بس جیسے بھی ہو، چاہے سود کے پیسے ہو یا بیاج کے پیسے، کسی بھی ضرورت کے ہو، ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، یہ انسان کا سوچ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے مالوں میں برکتیں نہیں رکھی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے زندگی تنگی کر دی اللہ رب العالمین۔ قرآن فرما رہا ہے، قرآن کا فرمان ہے، نبی کی حدیث کلیئر ہے۔ قرآن کی اس آیت کو اٹھائیے، اللہ رب العالمین خود اعلان کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے معاش کی، جو شخص اللہ کی باتوں سے اعراض کر دے، روگردانی کر دے، منہ موڑ لے، جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں روکا ہے اسے روگردانی اختیار کرے، من مانی اپنی زندگی گزارنے لگے، تو میرے بھائیو غور کر لینا، اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اسے نابینا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اور اس رہتی ہوئی دنیاوی زندگی کے اندر اس کی روزی روٹی کی طرف تنگی کر دیں گے۔ معیشہ، اس آیت میں معیشہ ہے، تو معاش کی بہت ضرورت ہے۔ اس معاش کے لیے اللہ کے نبی نے کثرت سے دعا کیا ہے۔ ایک دعا بتا دوں، صحیح مسلم کی 2720 نمبر، نوٹ کر لینا، یہ دعا ملے گی، بہت بہترین دعا ہے، یاد کر لیجیے، یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس دعا کو کیا کرتے تھے؟
میں اس دعا میں 5 پوائنٹ ہے، میں 3 باتیں بیان کروں گا۔ اللہم اصلح لی الذی هو عصمت امری، پہلی پوائنٹ۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ دین کو میرے لیے درست کر دے، دین کے جو معاملات وہ میرے لیے درست کر دے، کیونکہ دین کی بنیادی نجات اسی دین کے اوپر ہے۔ اگر میرا معاملہ درست نہیں ہوگا تو اے اللہ میری نجات نہیں ہو سکتی۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، یہ دعا تھی۔ دوسری پوائنٹ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اور میری دنیا کو بھی سنوار دے، کیونکہ اسی دنیا میں معاش کا تعلق اسی دنیا سے ہے۔ سنوارنے کا مطلب کیا ہے؟ معاش کی تو بھائی سب کو ضرورت ہے، معاش کے بغیر انسان کی زندگی گزارا نہیں جاتا۔ سنوارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاش ہمیں دنیا میں ملے وہ حلال طریقے سے ملے، حرام طریقے سے نہ ملے، سود کے پیسے ہمارے پاس نہ آئے، بیاج کے پیسے ہمارے پاس نہ آئے، دھوکہ دھڑی کر کے ہمارے پاس نہ آئے، کسی کا خون چوس کر کے ہمارے پاس نہ آئے، کسی مظلوم کو ستا کر کے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے وہ مال ہمارے پاس نہ آئے۔ یہی تو اس کا نقاط نکلتا ہے۔ اور کتنی بہترین اور جامع دعا ہے میرے بھائیو، آخری الفاظ پہ ذرا غور کرو، اللہ کے نبی کیا مانگتے ہیں؟ وَأَصْلِحْ لِي الَّتِي آخِرَةَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میرے آخرت کو بھی سنوار دے، کیونکہ آخرت میں پلٹ کر کے جانا ہے، ہم سب کو لوٹ کر کے وہیں جانا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے، معاش کے چکر میں آ کر کے دنیا میں اپنے پیٹ کے طوطے بڑے کرنے کے لیے اپنے آخرت کو تباہ نہ کرنا۔ کتنی جامع دعا ہے، ذرا ایمانداری سے بولو تو کوئی مانگے یہ دعا؟ کوئی مانگتے ہیں؟ بولیے جی، اتنی بیانیں سنتے ہیں ماشاءاللہ، تقریر خوب ہوتی ہے، یاد ہے؟ نہیں ہے تو یاد کر لیجیے، صحیح مسلم کی 2720 اس کے اندر یہ دعا ملے گی۔ معاش، پتہ یہ چلا کہ معاش کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک صحابی کا بتاؤں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حکیم بن حزم آئے اللہ کے نبی سے مانگنے کے لیے، آپ نے دیا، پھر مانگا، پھر آپ نے دیا، تیسری بار بھی مانگا تو پھر آپ نے دیا، اور کیا کہا وہ جملے پر ذرا غور کرو، اے حکیم دینے والا ہاتھ تو سب سے بہتر ہے، لیکن لینے والا ہاتھ سب سے نیچا ہوتا ہے۔ اے حکیم تم دینے والا بن جاؤ، لینے والا نہ بنو، تمہارے پاس طاقت و قوت ہے، محنت و مزدوری کر سکتے ہو۔ اے حکیم جب تک تمہاری سانسیں دنیا میں چلتی رہے، تم اپنے محنتوں کے بل بوتے پر تم اپنے آپ کو کچھ بنو۔ اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی حکیم بن حزم کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ بڑے غور سے سنا، اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے نبی اب میں جب تک میری سانسیں دنیا میں چلے گی، اے اللہ کے نبی جب تک میری قوت کے اندر طاقتیں ہوگی، اللہ نے مجھے کمانے کی طاقت دے گی، میں محنت کر کے کھا لوں گا، مگر کسی کے پاس میں ہاتھ پھیلا کے نہیں کھاؤں گا۔ آج بڑا آسان ہے، ہٹے کٹے موٹے تاجر رہتے ہیں اور مسجدوں کے باہر نہ نکلو، سلام پھیرنے کے بعد تو مانگ رہے ہیں۔ ضرورت ہے، میری کاروبار ٹھپ پڑ گیا، ایسے ایسے لوگ بھی دیکھا ہم نے، جو جوان ہے اور زمین مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، محنت تو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری ہے، بیچارہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، مسئلہ الگ ہے، چلو معذور ہے، مسئلہ الگ، ہٹے کٹے سب کچھ اللہ نے صحیح سلامت دیا، وہ مانگ کے کھا رہے ہیں، اس کی یہ نصیحت لگ گئی۔ تو معاش اگر امانت داری سے اگر انسان اگر محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے دے دیتا ہے۔ قرآن کی ایک دلیل لے لیجئے، ایک زبردست واقعہ، اپنی بات ختم کر دو، وقت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سے بخاری کی حدیث ہے، بہت سے بات
باتیں صحابہ کے تعلق سے جب بیان کیا جاتا ہے نا تو بولتی ہے غریب تھے، پھٹے اٹھے کپڑے پہنتے تھے، ٹھیک ہے بھائی کچھ تھے، سب تھوڑی۔ عبد الرحمن بن عوف، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مدینے سے مکے سے مدینے آئے ہجرت کر کے، اور اللہ کے نبی نے سعد بن ربی کے ساتھ بھائی چارہ کرا دیا۔ اور سعد بن ربی انصاری کون تھے جانتے ہیں؟ انصاری میں سب سے بڑے مالدار صحابی تھے۔ سعد بن ربی کہتے ہیں اے عبد الرحمن بن عوف سنو، جب اللہ کے نبی نے انصار و مہاجر کو بھائی چارہ کرا دیا تو یہی سعد بن ربی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبد الرحمن بن عوف تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہم لوگ ہوتے تو ارے بھائی دے رہا ہے چل لے، مال مفت دلے دے رہا، جو آ رہا ہے آنے دے، ہم کیوں محنت کریں؟ دیکھیے کتنا خوددار ہے۔ اگر آپ کی معاش میں اگر خیر و برکت چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف سے سیکھیں کہ خودداری کسے کہا۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد بن ربی کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن بن عوف، اللہ نے مجھے یہاں سب سے بڑا مال سے نوازا ہے، میں مالدار ہوں۔ اے عبد الرحمن بن عوف، آدھا مال میں تمہارے لیے دے دیتا ہوں۔ وہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں سعد بن ربی کو کہ نہیں، تم نے جو جذباتی کر رہے ہو مجھے خوش ہے، میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور برکت دے۔ اے عبد الرحمن بن عوف، اللہ نے مجھے کئی بیویوں سے بھی نوازا ہے اور میں سب بیوی تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو تمہیں پسند آ جائے تم بتا دینا، میں اس کو طلاق دے دوں گا اور عدت گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف پھر برکت کی دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر محبت کے ساتھ زندگی گزارے، خیر و عافیت کی دعا دی۔ سارے چیز کا آفر مل رہا ہے، لوگوں غور کرو، نہ یا محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ یا خون پسینہ بہانے کی ضرورت ہے، آفر دیا جا رہا ہے، 1-2 لاکھ نہیں بلکہ آدھے مال کا آفر پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے نوازا ہے، اے عبد الرحمن بن عوف چاہتے ہو تو لے لو۔ آج ہم ہوتے تو ارے دوسرا کا مال گیا، اپنا سگا بھائی کا مال ہڑپ دیتا ہے، بھائی سے خون خرابہ ہو جاتا ہے، تو ہم دوسروں کو کیا دیں؟ ایسے آج ہم قلت کی زندگی میں نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آج ہمیں نواز بھی دیا ہے نا تب بھی ہمارے اندر سکون نہیں ہے، اور سکون کیوں نہیں ہے میں آخر میں وہ آیت پیش کروں گا قرآن کی، سنیے گا سکون کیوں نہیں ہے تمہارے پاس۔ اللہ تو سب کچھ دیا ہے مگر اکثر لوگوں سے شکایت ملتی ہے سکون نہیں ہے۔ ابھی اس کے بارے سنو، اپنا نہیں ہے، سگا نہیں ہے، آج تو بھائی سگے کو نہیں چھوڑتا ہے، زمین ہڑپ بیٹھتا ہے۔ کتنا مقدمہ ایسا چل رہا ہوگا آپ بہتر جانتے ہوں گے، کتنے گھروں میں ایسی پریشانی آتی ہوگی۔ یہ اپنا نہیں ہے تب بھی آدھا مال کا بیوی دیکھ لو، جب پسند آئی نکاح کر لو، وہ دعا دے رہے ہیں۔ اب کیا پوچھا عبد الرحمن بن عوف نے؟ جملے کو سن لیا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے اتنا بتا دو کہ یہاں کے مارکیٹ کہاں ہے، کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے مارکیٹ کہاں ہے۔ اے لوگوں اس جملے کو غور سے سنا وہ نوٹ کرو۔ سعد بن ربی بتاتے ہیں یہودیوں کی مارکیٹ کا پتہ دیتے ہیں، کس کی؟ یہودیوں کی، اس مارکیٹ کا خبر دیتے ہیں۔ آپ وہاں جاتے ہیں اور کاروبار چھوٹا سا شروع کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھو کہ برکت کیسے ہوگی تمہارے گھروں میں، مال میں کیسے اضافہ ہوگا، زندگی میں سکون کیسے آئے گا۔ عبد الرحمن بن عوف سے سیکھ لو۔ کاروبار بزنس کر رہے ہیں اور منافع کم رکھتے ہیں، بکری زیادہ ہوگی، جتنا مال آیا کم منافع میں بیچا، کچھ اور پیسہ بڑا پھر اور مال لے لیا، کچھ اور بڑا پھر اور لے لیا، ایسے کرتے کرتے اللہ نے اسے بھی مالدار بنا دیا۔ کسی سے لیا؟ محنت بھی نہیں کیا، ہلکی جو اللہ نے دیا شکر ادا کی اور اللہ والا ہو گیا، اللہ نے اسے بنا دیا۔ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آتے اس کے کپڑے میں جردی رنگ لگا دیا۔ اللہ کے نبی جردی کے رنگ کو دیکھے اور سمجھ گئے، کہا کہ ارے اس کی جردی لگا ہے، کہا عبد الرحمن بن عوف تمہارے کپڑے میں جردی،
کہا اللہ کے نبی میری شادی ہوئی ہے۔ آج اگر ہمارے یہاں کوئی اگر نہ دے دعوت، ہم کہیں گے وہ تو کیسے آدمی ہے تو شادی مجھے دعوتیں نہیں دیا، نبی جیسے آدمی کو خبر نہیں۔ بتائیے، زردی دیکھ کے پوچھا کہا میری شادی ہوئی، تو اللہ کے نبی بھی سمجھ گئے، کہا تم نے کیا دیا مہر میں؟ سوال یہ کیا دیے مہر میں؟ کہا سونے کی کچھ انگوٹھی دیے۔ آج ہم سے سوال یہ نہیں ہوتا، کوئی اگر ہمارا دوست اب آپ شادی کر کے آئے تو کہ تم نے کیا دیا، تم نے کیا لیا، جہیز میں کیا دیا، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ کیا دیا نہیں بولتا ہے، کیا لیا، الٹا ہو گیا۔ نبی سمجھ گئے کہ جب سونے دی اس کے حالات اچھے ہوں گے، یہ سونے کی انگوٹھی دی تو حالات تو اچھے ہوں گے۔ کہا کچھ ولیمہ کرو، پھر ولو بالشق کا حدیث میں الفاظ آیا سعا، اس نے بکری کا ولیمہ کرایا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان خوددار ہے، اس معاشی ضرورت اگر پوری کرنی ہے، اچھی طرح سے سکون چاہتے ہیں، اگر حلال طریقے سے مال کمانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہونا پڑے گا۔ اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا پڑے گا۔ چلو ایک آیت بتا دوں، سورہ نحل 97 نمبر نوٹ کیجیے۔ آپ بہت محنت کر رہے ہیں، 50,000 60,000 لاکھ سب کے پاس تفریح ہوگی، جس کو اللہ نوازا ہے، لاکھوں لاکھ 2 لاکھ کما رہے۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں آپ کے جوڑ پور کے اندر، میرا آتے یہاں چند دن ابھی ہوا ہے، ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ بیچارہ کے پاس اللہ نے سب کچھ نوازا مگر دل کے اندر سکون نہیں۔ خدا کے اس نے بیان کیا سکون نہیں ہے۔ اس آیت کو سنیے اور سورہ نحل کی 97 نمبر اور اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ آپ اگر اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے معاشی ضرورت کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، آپ اگر اپنے گھروں کے اندر سکون اور برکت چاہتے ہیں، تو اس آیت کے عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، مومن بن جاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اسے دنیا میں پاک زندگی دیتے ہیں، پاک زندگی عطا کرتے ہیں، حیاتاً طیبہ۔ میرے بھائی غور کرو، یہی تو پاک زندگی ہے۔ کم کمائی ہے اور ہمارے صحت تندرست ہے، کم کمائی ہے، ہماری بیوی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے پاس کم روزی روٹی ہے مگر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہمارے بچے تندرست ہے، ہمارے گھروں میں کوئی بالائی مصیبتیں نہیں آ رہی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی مصیبتوں میں مبتلا بھی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ 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 کر کے ہمارا زندگی گزر رہا ہے، یہی تو سکون ہے۔ ہاں، آپ اگر اس آیت پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو میں یہ گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ آپ کے جودھ پور کے اندر بڑے بڑے بنگلے آپ کے نام پر ہو جائیں گے، بڑے بڑے عمارت آپ کے نام پر دے دیا جائے گا اور بہت بڑے مالدار میں آپ شمار ہو جاؤ گے۔ ہاں، اگر آپ اس آیت پر عمل پیرا ہو جاؤ گے اور اگر عمل کرنے لگو گے تو میں اس بات کی اس آیت کے ضمن میں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، آپ کے گھروں میں سکون نازل ہو جائے گا، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل ہوتی رہے گی، اور اللہ رب العالمین وہاں جو دے گا آخرت میں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی زندگی عطا کرے گا۔ اس سے بڑے سکون اور کیا ہے؟ تو یہ ہے معاشی ضرورت کا حل۔ قرآن و حدیث کے آئینے میں اگر تلاش کرنی ہے تو اس طریقے کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو بھی بیمار ہے، پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔